پیارے بچوں السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ اردو۔ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے؟ سری نگر سے کرگل تک۔ یہ ہماری کتاب کی 12ویں لیسن ہے۔ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سری نگر سے کرگل تک۔ ہم اس میں جانیں گے جب ہم نے سری نگر سے کرگل تک کا سفر جو ہے کیسا ہوتا ہے اور کس سے ہم سفر کرتے ہیں، اور جاتے جاتے جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر کے دوران ہمیں کون کون سی جگہیں راستے میں ملتی ہیں، تو کہاں کہاں سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کتابیں نکال کے دیکھو۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ بچوں آپ جانتے ہیں لداخ کے 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ آپ بچوں کو معلوم ہوگا کہ جو یہ لداخ ہے اس کی 2 ضلع ہیں، ضلع لیہ اور ضلع کرگل۔ ضلع لیہ کا صدر مقام لیہ کا قصبہ ہے۔ ضلع لیہ کا جو مین مقام ہم بولیں گے، مین ٹاؤن بولیں گے، وہ کرگل لیہ ہے۔ اور کرگل ضلع کا صدر مقام کون سی جگہ ہے؟ کرگل قصبہ۔ کرگل لیہ قصبے سے 204 کلومیٹر دور ہے۔ جو یہ کرگل کا قصبہ ہے یہ لیہ سے کتنا دور ہے؟ 204 کلومیٹر۔ آج کل لداخ جانے کے لیے رسم و رساد کے ذرائع بس، ٹرک، جیپ، کار، سومو اور دیگر قسم کی چھوٹی گاڑیوں کے علاوہ ہوائی جہاز وغیرہ بھی ہیں۔ آج کل اگر ہمیں کہاں جانا ہوتا ہے، لداخ جانا ہوتا ہے۔ لداخ کے جانے کے لیے ہم کس میں جاتے ہیں؟ سفر کس میں ہم کر سکتے ہیں؟ بس میں، ٹرک میں، جیپ میں، کار، سومو یا جو بھی چھوٹی گاڑیاں ہیں ان کے علاوہ ہم ہوائی جہاز سے بھی لداخ کا سفر کر سکتے ہیں۔ سری نگر سے لے جانے والی ساری گاڑیاں کرگل سے گزرتے ہوئے جاتی ہیں۔ جو سری نگر سے گاڑیاں نکلتی ہیں لداخ کے لیے، وہ انہیں کہاں سے انہیں گزرنا پڑتا ہے؟ کرگل سے، جن گاڑیوں کو سری نگر سے لے جانا ہوتا ہے۔ کرگل سری نگر سے 200 کلومیٹر دور ہے۔ جو یہ کرگل ہے، کرگل جگہ یا کرگل کا جو یہ قصبہ ہے، یہ سری نگر سے کتنا دور ہے؟ 210 کلومیٹر۔ کتنا دور ہے؟ 210 کلومیٹر۔ سری نگر سے لے جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی ہیں۔ جن گاڑیوں کو سری نگر سے لیہ جانا ہوتا ہے وہ گاڑیاں اکثر رات کو کہاں قیام کرتی ہیں؟ کرگل میں۔ سری نگر سے جانے والی گاڑیاں گاندربل اور کنگن سے ہوتی ہوئے مشہور صحت افزا مقام سونمرگ پہنچتی ہیں۔ سونمرگ ایک چھوٹی سی وادی ہے جو سرب پھلک پہاڑوں اور دیواروں کے سرسبز اور بلند بالا درختوں اور خوبصورت سبززاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ یہ جگہ سیاحوں کے لیے باعث کشش ہے۔ اس وادی کے بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بلور کی طرح صاف و شفاف ہے۔ یہ ندی اس مقام کی قدرتی حسن کو 4 چاند لگاتی ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک لفظ آیا، سرب فلک، جس کا مطلب کیا ہے؟ بہت اونچا، یا ہم کہیں گے آسمان کو چھونے والا۔ اور ایک ہے بلور۔ بلور کس کو کہتے ہیں؟ ہم شیشے کو۔ جن گاڑیوں کو کہاں سے کہاں جانا ہوتا ہے، جب گاڑیاں نکلتی ہیں سری نگر سے لیہ، جن گاڑیوں کو جانا ہوتا ہے وہ کہاں سے؟ جب سری نگر سے لیہ جانے والی گاڑیاں رات کو کرگل میں رکتی۔ سری نگر سے چلنے والی گاڑیاں گاندربل
اور کنگن سے ہوتی ہوئی جب سری نگر سے لے جانے والے گاڑیاں کنگن اور گاندربل سے نکل کر وہ کہاں پہنچ جاتی ہیں؟ ایک خوبصورت سے مقام ہے، ایک صحت افزا مقام ہے، ایک دل فریب مقام، اس کا نام ہے سون مرگ۔ سون مرگ کیا ہے؟ سون مرگ جو ہے یہ ایک چھوٹی سی وادی ہے۔ وادی ہم کسے کہتے ہیں؟ جس کی چاروں طرف جو جگہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوتی ہے، تو اور اس کے جو پہاڑ ہیں وہ بہت اونچے ہیں، اور اس کے درخت بھی اس کے درخت بھی بہت اونچے ہیں، اور یہ جگہ بہت خوبصورت سبززاروں کے لیے کافی مشہور ہے۔ جو یہ جگہ ہے، یہ جگہ جو سیاح ہیں ان کے لیے باعث کشش ہے۔ اس جگہ کے بیچ ایک ندی بہتی ہے، بیچوں بیچ ایک ندی بہتی ہے جس کا پانی بہت ہی صاف و شفاف ہوتا ہے، اور یہ ندی جو ہے جو اس کے بیچوں بیچ بہتی ہے، یہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتے ہیں۔ لداخ جانے والی گاڑیاں یہاں تھوڑی دیر رکتی ہیں۔ جن گاڑیوں کو لداخ جانا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر کہاں پہ رکتی ہیں؟ سون مرگ میں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالاتل نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں آتا ہے۔ جب 1 گھنٹے کا سفر پورا ہوتا ہے لگ بھگ، تو ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام بالاتل ہے۔ سون مرگ اور بالاتل کشمیری الفاظ ہیں۔ جو یہ سون مرگ ہے اور بالاتل یہ دراصل کیا ہے؟ کشمیری الفاظ۔ سون مرگ کے معنی سونے کی چراگاہ۔ جو یہ سون مرگ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سونے کی چراگاہ، اور بالاتل کا مطلب ہے پہاڑوں کے نیچے۔ بالاتل کا کیا مطلب ہے؟ پہاڑوں کے نیچے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے آسمان کو چھوتے ہوئے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ دائیں طرف کے پہاڑوں میں دور اوپر امرناتھ کا مشہور تیرتھ آستان ہے۔ تو جب ہم چلتے چلتے پہنچتے بالاتل سے نکلتے جاتے ہیں، تو چلتے چلتے جب ہم پہاڑوں سے گزرتے ہیں تو دائیں طرف کیا آتا ہے؟ امرناتھ کا مشہور جو ان کا تیرتھ آستان ہے وہ آتا ہے، اور بائیں جانب زوجیلا کی سڑک۔ تو بائیں جانب کیا آتا ہے اس کے؟ زوجیلا کی سڑک، زوجیلا کی سڑک۔ موجودہ دور کی سائنسی ترقی اور انجینئرنگ کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ جو یہ زوجیلا کی سڑک ہے یہ موجودہ جو سائنسی ترقی اور انجینئرنگ ہے اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اور اس میں ایک ورڈ آیا تیرتھ آستان، ہم نے پڑھا نا یہاں پہ تیرتھ آستان۔ تیرتھ آستان کس کو کہتے ہیں؟ مقدس مقام بولیں گے۔ جو ہندو کا یہ جو امرناتھ ہے یہ ہندوؤں کا ایک مقدس مقام ہے۔ زوجیلا درے کو عبور کرنے کے بعد انسان ایک الگ ہی دنیا میں پہنچتا ہے۔ جب ہم زوجیلا سے آگے نکلتے ہیں تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں پہنچے ہیں۔ یہاں سے آگے چل کر ہر طرف وادیاں اور وسیع و عریض مرغزار دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ ہے مرغزار ایک لفظ۔ مرغزار کا مطلب کیا ہے؟ سرسبز میدان۔ جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہر طرف ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ وادیاں اور سرسبز میدان یا چراگاہ ہم بول دیں گے دکھائی دیتے ہیں۔ لداخ کے حقیقی معنوں میں یہی سے شروع ہوتا ہے۔ لداخ حقیقی معنوں میں کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہی سے، جب زوجیلا سے ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہی سے ہم ایک طرح کے جغرافیائی فرق کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں سے ہم ایک خطے کے الگ آب و ہوا کو ہم محسوس کرتے ہیں۔
ایک طرف کشمیر کے برف پوشیدہ پہاڑ، سرسبز وادیاں، گھنے جنگل اور دوسری طرف تحت نگاہ چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ جب ہم اس خطے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ایک طرف کیا دیکھنے کو ملتا ہے، جو کشمیر کے برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، کشمیر کے سرسبز وادیاں، یہاں کے گھنے جنگل، تو اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں، تا حد نگاہ کسے کہتے ہیں، جہاں تک نظر جائے، بہت دور تک ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے، ایک سائڈ سے کشمیر کے سرسبز وادیاں، گھنے جنگل اور برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ نظر آتے، اور دوسری طرف ہم جب نظر دوڑاتے تو دور تک ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے، بہت دور تک چٹیل اور بلند و بالا پہاڑوں کا طویل سلسلہ، بڑے بڑے پہاڑ دکھائی دیتے ہیں، اور انہی کا سلسلہ ہمیں دور تک نظر آتا ہے، جہاں نباتات نام کی کوئی چیز نہیں آتی، نظر نہیں آتی، جہاں سے ہمیں نباتات کی کوئی چیز نظر آتی نہیں۔ یہ جو پہاڑوں کا چٹیل پہاڑوں کا طویل سلسلہ ہے، اس میں نباتات نام کی کوئی چیز ہمیں نظر آتی نہیں، خالی پہاڑ ہمیں صرف نظر آتے ہیں۔ پہاڑوں پر سے گزرتی ہوئی سری نگر لیہ شاہراہ پر لداخ کا پہلا گاؤں ماٹین نظر آتا ہے۔ جب ہم لیہ شاہراہ کی طرف نکلتے ہیں، لیہ شاہراہ پر لداخ کا جو پہلا گاؤں آتا ہے، اس کا نام ہمیں پہلا گاؤں نظر آتا ہے، اس کا نام ہے ماٹین جو وہ گاؤں ہے جو لداخ کا پہلا گاؤں ہے۔ جب ہم کہاں سے جاتے ہیں، لیہ شاہراہ سے لیہ کی جو سڑک ہے، جب ہم پہنچتے ہیں تو لداخ کا جو پہلا گاؤں ہمیں ملتا ہے، اس کا نام ہے ماٹین۔ لداخ کے طرز زندگی، ثقافت اور زبان کا نمونہ لداخ کے سفر کے دوران بہت بار ہمیں یہی ملتا ہے۔ جو لداخ کا رہن سہن ہے یا طرز زندگی ان کا ہے، جو اس کا نمونہ یا ان کی زبان کا جو نمونہ ہے، ہمیں یہی سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ ماٹین کے بعد دراس آتا ہے۔ ماٹین گاؤں جب ہم اس سے نکلتے ہیں، اس کے بعد کون سا گاؤں آتا ہے، دراس، جو دنیا میں سائبیریا کے بعد دوسرا سرد ترین مقام ہے، جو دنیا میں دوسرے نمبر پر سرد ترین مقام شمار کیا جاتا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے۔ شکریہ، امید ہے اس ویڈیو میں ہم اتنا ہی پڑھیں گے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اور اس کے آگے پڑھیں گے۔